بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. استقبال ہے سلسلے دروس قرآن کی ایک اور نشست میں. سورہ قریش جو قبیلہ تھا اس کے نام پر یہ سورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قریش کے ساتھ احسان ہے کہ ان کے نام سے ہی ایک سورت کو قرآن میں اتار دیا. قبیلہ قریش کی فضیلت تمام عرب قبائل پر کن وجوہ سے تھی، آئیے اس کو جانتے ہیں. سب سے پہلے قریش کا قبیلہ جو خصوصیت کا حامل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. دوسرے، بیت اللہ کی دربانی اور پانی پلانے کی ذمہ داری بھی ان کی ذمہ داری میں سے ہے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. نمبر 3، اللہ نے ان کی مدد کی تھی ہاتھی والوں کے خلاف، یعنی جس کا تذکرہ ہم سورۃ الفیل میں کر چکے ہیں کہ ہاتھی والوں کے خلاف کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کی مدد کی. اور اللہ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں ایک سورت بھی اتاری ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں جو ان پر عرب میں تھی. یعنی وہ جب عرب میں سفر کرتے تھے، چونکہ عرب میں لوٹ مار عام تھی، ریگستانی سفر ہوا کرتا تھا، لوگوں میں تعلیم نہیں تھی، ڈاکہ زنی، ڈاکہ ڈالنا یہ سب عام تھی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیا کی مدد کی، اور اس طریقے سے مدد کہ جب کسی کو معلوم ہو جاتا کہ عرب ہیں، قریش سے ہیں، تو کوئی ان کے قبیلے پر حملہ نہیں کرتا. اسی وجہ سے یہ لوگ بے خوف و خطر، بلا کسی سے ڈرے یہ سفر کیا کرتے تھے، چاہے وہ گرمی کے موسم ہو یا پھر وہ سردی کے موسم ہو. اور ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا کہ لوگ ان کے مال پر حملہ کریں گے. یہ اپنا غلہ جمع کرتے تھے، یمن میں جاتے تھے اور شام میں جاتے تھے اور وہاں پر سفر کیا کرتے تھے. اور کسی موسم میں بھی، گرمی کا موسم ہو، ٹھنڈی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، اللہ نے ان کو کبھی بھوکا نہیں رکھا. اللہ نے ان کو کھلایا، اور ان کو ڈاکوؤں کا اور کبھی کسی لٹیرے کا خوف نہیں رہا، کیونکہ قریش کی وجہ سے ان کی عزت لوگوں میں بیٹھ چکی تھی. اور یہ تھا کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے پاس کعبہ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں، اس لیے بہت محترم سمجھے جاتے تھے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو قریش پر اللہ نے کی ہیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ پیغام دے رہا ہے. ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے، ان نعمتوں کا شکر یہ ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، چونکہ اس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے. اس لیے تم پر یہ فرض بنتا ہے کہ تم اس گھر کے بنانے والے کی، اس گھر والا جو ہے یعنی اللہ، اس کی تم عبادت کرو، اس کو ایک جانو، اس کے علاوہ اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. سورہ قریش کی فضیلتیں بھی احادیث میں وارد ہوئی ہیں، لیکن ان پر ضعیف کا حکم بھی لگا ہے. جو احادیث سورہ قریش کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں کہ اس کو پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں اس شخص کے تعداد کے برابر ملیں گی جو بیت اللہ کا طواف کرے اور وہاں پر اعتکاف کرے، یعنی اس کو اتنا ثواب ملے گا. دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم سورہ قریش پڑھو، اس لیے کہ 1/3 قرآن ہے، ثلث القرآن ہے، اس کی ایک آیت پڑھنے پر 100 نیکیاں ملیں گی. یہ جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کو محققین نے اور محدثین نے اس پر ضعیف کا حکم لگایا، اور ضعیف حدیثیں اعمال میں یعنی فضیلت میں اس کو کر سکتے ہیں، ایسا بعض علماء کا کہنا ہے. آئیے سنتے ہیں ترجمہ. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ،
چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، کس بات کے عادی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ عادی ہیں، اللہ کا ان پر احسان ہے، اس لیے انہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، کعبۃ اللہ کا جو مالک ہے اس کی عبادت کریں، یعنی اللہ۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس اللہ نے انہیں بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، یعنی انہیں کھانے کے لیے دیا جب وہ بھوک کی حالت میں تھے، وآمنہم من خوف، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا، یعنی ان کے ساتھ کوئی بد امنی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ قریش والے تھے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کی عزت تھی، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے بنانے والے کی عبادت کریں۔ آج کے اس درس میں اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔